السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی یوسف فرام انڈیا، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک قبر پوجا کرنے والا، مردہ پوجا کرنے والا بریلوی ایک واقعہ سنا رہا ہے کہ ایک مجذوب ولی کے حوالے سے کہ وہ 600 سال سے زمین کے اوپر پڑا ہے اور اس کا پسینہ بھی بہہ رہا ہے اور اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو باہر رکھ دیا۔ تو پیارے بھائی، مرنے کے بعد جس کو زمین جگہ نہ دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد جس کو زمین جگہ نہ دے اور اس کو باہر پھینک دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا، وہ تو شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے۔ جو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ گھڑنتو ہے، من گھڑت ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر اس واقعے کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ اس شخص کے ولی ہونے کی نشانی، اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ایسا تو شیطان کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو دفن کیا گیا اور میت کو زمین نے باہر پھینک دیا۔ یہ شیطان کے ولیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ پہلے ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر میں آپ کو حدیث پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ جس کو قبر اپنے پاس رکھنے پہ تیار نہ ہو اور قبر میت کو باہر پھینک دے وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ ویڈیو سن لیں۔ بنا دیا ہے، اب وہ ایسے کوئلے ہیں کہ زمین انہیں کھاتی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے اور صحیح و سلامت موجود ہے۔ حقیقت بتاؤں، حقیقت ہندوستان آنا کانپور بڑا پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، اہل کراچی کے نظر ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے کانپور، کانپور کے پاس ایک گاؤں ہے شفیع پور۔ سن لیں، ٹیپ کر لیں، غلط ہو گیا جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا۔ 600 سال سے اللہ کا ایک ولی قبر میں نہیں ہے، اوپر رکھا ہوا ہے، اوپر۔ آج بھی پسینہ ٹپک رہا ہے چہرے سے، جس کا جی چاہے ہندوستان آ کر دیکھ لے۔ آج سے 600 سال پہلے اس سرزمین پہ عبداللہ نامی ایک ولی رہا کرتے تھے مجذوب۔ ایک بڑھیا کا گزر ہو رہا تھا، ہاتھ میں تیل تھا، ٹھوکر لگ گئی، تیل گر گیا۔ عرض کرتی ہے حضور میری بہو بڑی ظالم ہے، مجھے سزا دیں گی۔ آپ نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے زمین کو نچوڑا، زمین نے اپنی خوراک واپس کر دی اور زمین نے زبان حال سے کہا اے عبداللہ تو نے میرا رزق چھینا ہے، میں تجھے اپنے اندر جگہ نہیں دوں گی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کو دفنایا گیا، زمین نے بڑے محبت سے باہر نکال کے آپ کو باہر نکال کے رکھ دیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی گئی، تینوں مرتبہ زمین نے باہر نکال کر رکھ دیا، مجبوراً آپ کو ویسے ہی رکھا گیا۔ آج بھی ان کی زیارت اعلانیہ ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے۔ جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا حضور جب آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ کی طاقت زمین کے اوپر چلی کیوں نہیں؟ آپ کی حکومت زمین پر چلی کیوں نہیں؟ زمین نے آپ کو باہر نکالا، آپ چاہتے تو زمین میں دفن ہو جاتے۔ آپ نے زبان حال سے کہا کلیم رضوی زمین کا مسئلہ چھوڑو، میں جانتا تھا 600 سال بعد ایسے جھوٹے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جو کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں اور میرا کفن تک میلا نہیں ہوا، نبی کی حیات کا عالم کیا ہوا۔ تو جی پیارے بھائیو، آپ نے یہ ویڈیو سنی، بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، بڑھیا نے کہا میری بہو بڑی ظالم ہے۔ اس مجذوب نے زمین کو نچوڑا، تیل بڑھیا کو نکال کر دیا، بڑھیا زمین نے بد دعا دی میں تجھے مرنے کے بعد جگہ نہیں دوں گی۔ اور جب یہ مرا 3 دفعہ اس کو قبر میں رکھا گیا مگر زمین نے اس کو باہر نکال دیا۔ اب پیارے بھائیو حدیث پڑھتے ہیں کہ زمین جس کو جگہ نہ دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے یا شیطان کا ولی ہوتا ہے؟
حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصرانيا فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وصحابه لما هرب منهم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی بندہ، ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وحی کی کتابت بھی کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ عیسائی ہوا، مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ جانتے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ کر دیا، یعنی میری لکھت کے علاوہ تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ کچھ جانتے ہیں جو میں نے لکھ کر دیا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں آتی، میں جو لکھ کر دیتا تھا وہی لوگوں کو بیان کرتا تھا۔ اس شخص کو موت آئی، اللہ نے اس کو موت دی، عیسائیوں نے اور اس کے اہل علاقہ اور اس کے جو قریب کے تھے انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اس کی میت کو، اس مردود کی ڈیڈ باڈی کو باہر پھینک دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھی کی قبر انہوں نے کھود ڈالی۔ لوگوں نے پھر اسے قبر میں رکھ کر گہرائی میں دفن کیا، اور جب صبح ہوئی تو پھر اس کی میت باہر تھی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ اس کو دفن کیا گیا، گہرا کھڈا کھود کر۔ جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اس کی میت کو باہر پھینک دیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا فعلموا انہ لیس من الناس، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے، یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ اس کی میت بار بار باہر آ رہی ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب 3 مرتبہ میں میت کو قبر نے باہر پھینک دیا تو انہوں نے جان لیا کہ یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو اسی طرح ہی پھینک دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مرنے کے بعد جس کو زمین جگہ نہ دے اور باہر پھینک دے وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو یوں جھوٹے قصے بیان کرنا جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، تو جس کو زمین مرنے کے بعد جگہ نہ دے وہ بدبخت ہوتا ہے، ظالم اور کوئی خبیث ہوتا ہے۔ گھڑنتو اور جھوٹ پر مبنی واقعہ اور ایسے واقعات کو اگر کوئی صحیح مانے عقل کا اندھا، تو صحیح بخاری کی حدیث سے، صحیح بخاری میں یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے 3617 پر ہے، 3617 نمبر کی یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا قبر جس کو جگہ نہ دے، زمین جس کی ڈیڈ باڈی باہر نکال دے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اب یہ بدبخت رضوی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، یعنی یہ مردے سے بول چال ہو رہی ہے، یہاں سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ کیا سن رہا ہوگا؟ یہاں جس کے کان کام نہیں کر رہے، جو بہرا ہے وہ نہیں سنتا، تو مردہ کاہے کو سننے لگا؟ تو یہ صرف دجالوں کی دجالیاں ہیں، باقی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسا کوئی شخص جس کا اس نے واقعہ بیان کیا کہ 3 مرتبہ اس کو رکھا زمین میں اور زمین نے اس کو باہر نکال دیا، تو یہ اللہ کے ولیوں کے قصے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری سے پتہ چلا یہ تو شیطان کے یاروں کے واقعات ہیں کہ جن کو زمین مرنے کے بعد اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان قبر پوجا کرنے والوں
اور ان مردہ پوجا کرنے والوں کو ہدایت دے۔ جھوٹے قصے جہاں کے آئے بیان کر دیے، آگے جاہل عوام اس پر واہ واہ اور بلے بلے کرنے والی۔ واللہ عالم الصواب۔